الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلی ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفتہ سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ رجب کے آخری ایام ہیں، خداوند عظیم سے توفیقات کو طلب کرنا چاہیے کہ اس ماہ مقدس سے استفادہ کر سکیں۔ پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، جو علماء تشریف لائے وہ بیان کرتے رہے۔ خصوصیت کے ساتھ ان آخری ایام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک صحابی آئے خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت نے اس سے سوال کیا، یہی آخری ایام تھے ماہ رجب کے، آپ نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ماہ رجب کے روزے رکھے ہیں یا نہیں؟ اس نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ ابھی تک نہیں رکھ سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کتنی بڑی خیر ہے جو تم سے فوت ہو گئی، تم محروم ہوئے ایک بہت بڑی خیر سے۔ کوشش کرو جو دن باقی ہیں ان میں جتنا بھی استفادہ کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، اور خصوصیت کے ساتھ پرسوں 27 رجب ہے اور یہ یوم مبعث ہے۔ یہ خداوند عظیم نے جو احسان فرمایا کائنات پر، پیغمبر کو رحمت کی صورت میں اس کائنات میں بھیجا، یہ یوم مبعث ہے، حضور پاک کے اعلان نبوت کا دن۔ اس دن کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھے تو 60 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی کے ذمہ واجب روزے ہیں تو وہ نہیں رکھ سکتا مستحبی روزہ، لہٰذا کوشش کریں اپنے واجب روزے کی نیت کر لیں، 27 کو ضرور روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ خداوند عظیم جو طفیل اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ثواب عطا کرتا ہے، امید رکھیں آپ اپنا قضا روزہ بھی اگر رکھ لیتے ہیں کہ خداوند عظیم ضرور وہ ثواب عطا کرے گا، چونکہ اس کو عطا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا وہ عطا کر سکتا ہے جب عطا کرنا چاہے۔ فیاض بھی ہے اور اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، تمام صفات جیسی اس میں پائی جاتی ہیں کسی اور میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چند دن جو باقی ہیں ماہ رجب کے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ماہ رجب کو پا سکیں یا نہ پا سکیں، اس عنوان سے باقی دنوں سے ضرور استفادہ کریں کہ خداوند سے توفیق کو بھی طلب کریں کہ وہ جب تک توفیق عطا نہ فرمائے تب تک انسان کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ یہ واضح سی بات ہے۔ توبہ بھی انسان گناہ سے کرتا ہے تو خدا کی توفیق کے نتیجہ میں ممکن ہے انسان توبہ کرے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی 133 اور 34 نمبر آیت ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کس کی طرف؟ الی مغفرت من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف کہ وہ تمہیں معاف کر دے. وجنت، اور دوسرا ایک دوسرے سے آگے بڑھو تیزی کے ساتھ اس جنت کی طرف ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے. اعدت للمتقین، خدا فرماتا ہے کہ یہ جنت میں نے آمادہ کی ہے، تیار کی ہے متقیوں کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. فی السراء، چاہے خود وسعت میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور خود اگر تنگی میں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں. دوسری صفت ان کی یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں. جب بہت انسان کے اندر غصہ ہو، غصے سے پھٹنے والا ہو جائے انسان، اس وقت اپنے غصے کو پی جائے، خدا اسے بہت پسند کرتا ہے. والعافین عن الناس، نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ پھر معاف بھی کر دیتے ہیں. کسی نے اگر ان سے زیادتی کی ہے، بدی کی ہے ان کے حق میں، وہ پھر دل سے اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگلی وصف میں خدا فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے. یہ جو صفات خدا نے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے جن ہستیوں کو اپنا امام مانا ہے، یہ تمام کی تمام صفات کمال ان کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود ہے. دنیا تلاش کرتی ہے کہ کسی میں یہ ایک صفت پائی جائے، کسی میں دوسری صفت پائی جائے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی ذات میں تمام صفات کمال مکمل کمال کے ساتھ موجود نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مخالفین ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے بھی جب ذکر کیا ہے ان ہستیوں کا تو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا. خطیب قزوینی تاریخ بغداد میں کہتا ہے، ابن خلکان کہتا ہے، اور ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتا ہے کہ حضرت کی صفات کو جب ذکر کرتے ہیں تو کانا اعبد الناس، آپ اپنے زمانے کے عابد ترین فرد تھے، عبادتوں کے لحاظ سے کوئی آپ جیسا نہیں تھا. دوسرا اسخی الناس، آپ سخی ترین انسان تھے اس کائنات کے. اور بہت سی صفات حضرت کی ذکر کی ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْقَاسِمِ، آپ کو جو شہرت تھی جس لقب کے عنوان سے، وہ کاظم تھا، اس لیے کہ جتنی بھی کسی نے آپ کے حق میں برائی کی، آپ ہمیشہ نہ صرف اسے معاف کرتے تھے بلکہ اس کے حق میں اچھائی سے جواب دیا کرتے تھے. یہ خصوصیت ہے جو حضرت کی ذکر کی گئی ہے. ہر امام میں عرض کیا کرتے ہیں، پہلے بھی معرفت مقام امامت کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر صفت جو ایک امام میں آپ ذکر کرتے ہیں، ہر امام میں وہ صفت کمال پائی جاتی ہے. جیسے آپ سید الساجدین کو زین العابدین کہتے ہیں، وہ ہر امام عبادت کے لحاظ سے اس طرح سے تھا کہ عابدین کی زینت تھا، سید الساجدین تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، ہر امام اس صفت کا حامل تھا کہ زبان کے لحاظ سے مکمل طور پہ سچے تھے. اسی طرح آپ کاظم ہیں تو ہر امام اسی طرح سے تھا. وجہ کیا ہے کہ ہر امام ایک ایک صفت کے ساتھ معروف ہوا. یہ ہے مسئلہ اظہار صفت کا کہ جس امام کو اس کے دور میں جس صفت کے ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے وہ اس صفت کے ساتھ معروف ہوا ہے. یہ ہے وہ جواب کہ صرف صادق آپ چھٹے امام کو کیوں کہتے ہیں؟ کیا باقی امام ایسے نہیں تھے؟ نہ، اسی طرح سے تھے، لیکن جس صفت کا اظہار سب سے زیادہ موقع ملا ہے جس امام کو، اسی صفت کے ساتھ اس امام کو ذکر کیا گیا ہے. اور آپ کی ہستی تو ایسی تھی کہ یہ ساری صفات آپ کی ذات سے برابر ظاہر ہوتی رہی. یعنی سخاوت کو دیکھیں تو اتنی یہ بات معروف تھی کہ خطیب قزوینی بھی کہتا ہے اور باقی ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سررہ کان معروفتن،
کہ آپ جو تھیلیاں عطا کیا کرتے تھے لوگوں کو اتنی معروف تھیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے وہ تھیلی پیسوں کی مل جاتی ہے پھر اس میں فقر باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ معیار ہے سخاوت کا۔ کہا گیا 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار، 1000 دینار تھیلیاں آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ جب باہر تشریف لاتے تھے لوگوں کو یہ انتظار رہتا تھا کہ کب آپ تشریف لائیں گے اور وہ تھیلیاں جو آپ ضرورت مندوں کو عطا کرتے ہیں لوگوں کو بانٹتے چلے جائیں گے۔ اس کی اہمیت اور مالیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی کثرت تھی ان پیسوں کی۔ 100 دینار کی بات ہو رہی ہے، 100 درہم کی نہیں۔ 100 درہم ہے چاندی کا سکہ، 100 دینار ہیں سونے کے سکے، 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، 1000 دینار، یہ وہ تھیلیاں ہیں جو معروف تھیں جو آپ تقسیم کیا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے مدینہ میں جس کا تعلق خاندان ہے خلیفہ دوم سے، وہ سخت دشمن امیر المؤمنین تھا اور آپ کو بہت اذیت کرتا تھا۔ آپ جب بھی سامنا ہوتا آپ سے تو توہین کرتا، مولا امیر سے شروع کرتا اور آپ کی ذات گرامی، گستاخی کرتا، توہین کرتا۔ آپ کے اصحاب نے کئی مرتبہ آپ سے کہا یا ابن رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کی زبان کو بند کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کچھ بھی نہیں کہو گے اس سے، میں خود جانتا ہوں کہ اس سے کیسے جواب دینا چاہیے۔ ایک دن تشریف لے گئے اس کے بارے میں کہ اس کی مدینہ سے باہر کھیتی باڑی تھی، ایک دن تشریف لے گئے، سواری پہ سوار ہوئے، تشریف لے گئے، وہ کھیتی میں اپنے کام کر رہا تھا، آپ اسی طرح سواری میں سوار ہو کر کے اس کی کھیتی میں گئے، آگے بڑھے، جب اس نے دور سے دیکھا، دشمن تو ویسے ہی تھا، وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا کہ میری کھیتی کو تباہ کر دیا، اپنا جانور لے کر کے اندر آ رہے ہیں، میری کھیتی تباہ ہو گئی ہے، میرا نقصان کر رہے ہیں۔ جب تشریف لے گئے اس سے سلام کیا، کہا بیٹھو کچھ باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کتنا خرچ ہوا ہے تمہارا اس کھیتی پر؟ اس نے کہا 120 دینار میرے خرچ ہوئے۔ فرمایا کہ کتنی امید ہے کہ اس سے کماؤ گے؟ اس نے کہا میں علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ دشمن جو تھا اس طرح کی باتیں کر۔ آپ نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ کتنا کماؤ گے، میں نے کہا کتنی امید ہے تمہیں، کتنا کما لو گے؟ اس نے کہا کہ 200 دینار کما لوں گا۔ آپ نے 300 دینار عطا کیے، فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور یہ کھیتی بھی تمہاری رہے گی۔ ہاتھوں کو چومتا ہے، پیشانی کو چومتا ہے، کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنا منصب کسے عطا کرنا ہے۔ آپ اب جب داخل ہوئے مسجد میں، وہ بیٹھا ہوا تھا اور آپ تشریف لے گئے مسجد میں، اور دور سے جب اس نے دیکھا حضرت کو، دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کر کے ہاتھوں کو چوم کر کے احترام کرتا ہے۔ اصحاب نے دیکھا، حضرت نے فرمایا جو تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے کیا ہے وہ بہتر ہے؟ میں نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کسی نے برائی کی، کسی کی زبان گستاخی کرتی ہے آپ کے، لیکن آپ اس کے مقابل میں کس طرح سے اسے جواب دیتے۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اسے معاف کر دیتے ہیں، دل میں بھی ذرہ برابر کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ ائمہ طاہرین میں سے مشکل ترین دور اگر کسی امام کا ہے تو آپ کا ہے، دونوں لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے بھی چونکہ فرقے بن گئے۔ آپ کی امامت کا اعلان اتنی سختی تھی بنی عباس کی طرف سے کہ کہا گیا ہے کہ اتنا ظلم آل محمد پر بنو امیہ نے نہیں کیا جتنا بنی عباس نے کیا۔ دن بدن بنی عباس کی طرف سے سختیاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مہدی عباسی، چونکہ آپ نے منصب امامت سنبھالا منصور دوانیکی کے دور میں، اور اس کے بعد اس کے بیٹے مہدی کی حکومت آتی ہے، یہ بھی 10 سال حاکم رہا ہے۔ مہدی عباسی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس نے ہادی عباسی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ یہ ہادی صرف 1 سال حکومت رہی مہدی کے بعد۔ یہ وہ لعین ہے کہ جس نے حسین ابن علی شہید فق کو شہید کیا ہے۔ آل محمد پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد پر کربلا کے بعد سخت ترین جو مصائب آئے ہیں وہ حسین ابن علی شہید فق کی شہادت ہے۔ یہ اسی امام پاک کے دور میں، ہادی کے دور میں ہوا ہے۔ اس ہادی نے مکہ کے قریب فخ نامی جگہ پر، وہاں پر یہ 100 افراد اہل بیت کے
जनाब शहीद फख की सरकर्दगी में जब जुल्म से तंग आ गए, इन्होंने क़याम किया और ये 100 अफराद मारे गए, कत्ल हुए, इनकी लाशें जमीन पर पड़ी रही, दफन करने की इजाजत न दी गई, इनके सरों को काटा गया, शहरों में फिराया गया, बाकी अफराद को कैदी बनाया गया, शहरों में फिराया गया कैदी बनाकर। बिल्कुल वही मंजर जो करबला में हुआ। करबला में भी इसमें मुकद्दस हुसैन इब्ने अली था, ये भी शहीद हुसैन इब्ने अली इब्ने हसन इब्ने हसन मुसन्ना, ये हसन मुसन्ना की औलाद में से जनाब शहीद फख के नाम से मारूफ हैं, जो 7वें, जब हाकिम मदीना ने सर सामने रखा ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इस शहीद फख का और कहा कि ये हुसैन इब्ने अली मारा गया है, आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम में ये साले तरीन फर्द था जो शहीद हो गया राह खुदा। और नावे इमाम ने भी ये इरशाद फरमाया कि हमारे ऊपर करबला के बाद सख्त तरीन जो मरहला आया है वो शहीद फख, यानी 100 फर्द औलाद सैयदा में से इस तरह से मजलूमियत से कत्ल कर दिए जाते हैं, जिनके सरों को शहरों में फिराया जाता है। ये सख्त हालात हैं। इन हालात थे बनु अब्बास के हुक्काम में कि छठे इमाम आपकी इमामत का उस तरह से ऐलान नहीं कर सकते, खास अफराद को मुसलसल इत्तला देते रहे ताकि कल लोगों को पता चले, ये गवाह मौजूद हो कि इमाम कौन है। छठे इमाम के औलाद तकरीबन कोई 4-5 बेटे थे छठे इमाम के। जनाब इस्माइल बड़ा बेटा था जो हजरत की जिंदगी में फौत हो गया। बहुत से लोगों के जहन में था कि इस्माइल इमाम बनेगा, लेकिन जब आपकी जिंदगी में फौत हुआ तो उसके जनाजे को उठवाया गया। बार बार रास्ते में जनाजे को कहते थे जमीन पे रखो, जमीन पे रखा जाता, कफन को हटा करके लोगों को कहते थे आओ देखो इस्माइल फौत हो गया। इमामत की जिम्मेदारी है ताकि लोग गुमराह ना हो। दफन होते तक मुसलसल छठे इमाम लोगों को मुत्तले करते रहे, देखो इस्माइल फौत हो गया, इस्माइल जिंदा नहीं है। इन हालात में ये बड़ा बेटा था। उसके बाद अगला बेटा जो बड़ा है वो अब्दुल्ला अफ्ता है। अब्दुल्ला अफ्ता इमामत का ऐलान कर देता है, हजरत के मुकाबिल में इमामत का ऐलान कर देता है ये अब्दुल्ला अफ्ता। ये इब्तिदा से बचपन से ही टेढ़ा था, इसमें कोई कमी रह गई थी, हाथ भी इसका इस तरह से था। इसने एक दिन छठे इमाम से ये सवाल किया था कि आप मुझसे ज्यादा मूसा से क्यों मोहब्बत ज्यादा करते हैं? मैं भी आपका बेटा हूं, वो भी आपका बेटा है, हमारा बाप भी एक है, दादा भी एक है, फिर क्या वजह है कि आप मूसा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं मेरी निस्बत? हालांकि ये इमाम का बेटा था, अगर इसे मारिफत होती मकाम इमामत की तो कभी भी एतराज की गुंजाइश नहीं बनती। अली इब्न जाफर जैसे अफराद, वो भी तो बेटा था इमाम का, और उसकी मारिफत का अंदाजा लगाए। पिछले दोनों हमने ये हदीस नकल की थी जाहिरन यहीं पर कि किस तरह से नामे इमाम के दौर में अली इब्न जाफर जिंदा थे, 90 साल का बुजुर्ग, हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का बेटा, और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 7-7.5 साल की उम्र में इमाम बनते। दरवाजे से दाखिल होते हुए मस्जिद में देखता है ये बैठा हुआ दर्स दे रहा है, अली इब्न जाफर बुजुर्ग बनी हाशिम का बैठा हुआ दर्स दे रहा है लोगों को, क्योंकि इतने आइम्मा ने इसकी तरबियत की थी, आलिम था ज़ुर्रियत सैयदा में से। लेकिन जब दरवाजे से दाखिल होते हुए देखा ना नामे इमाम को, उठ करके दौड़ा के अबा जमीन पर गिर जाती है, जाकर के हजरत के हाथों का बोसा देता है और ले आता है हजरत को मस्जिद में, और फिर खड़ा रहा। हजरत ने फरमाया इजलिस या अम्मी राहिमकल्लाह, चचा खुदा आप पर रहमत करे, आप तशरीफ रखें। फरमाया नहीं मौला, जब तक आप खड़े हैं मैं कैसे बैठ सकता हूं। हजरत तशरीफ ले गए, ये पहुंचा अपने असहाब ने सवाल किया कि तुम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हो और इतने बुजुर्ग हो, और वो बच्चा है अभी, उसका इतना एहतराम तुमने किया है। अपनी दाढ़ी पे ऐसे हाथ रख के कहता है कि खुदावंद अजीम को इस सफेद रीश में वो कमाल नजर नहीं आया, लियाकत नजर नहीं आई कि इमामत अता करता। उस बच्चे में खुदा को लियाकत आई है तो उसे इमाम बनाया है। और तुम कहते हो एहतराम, अना लहू अब्दुन, मैं गुलाम हूं उस हस्ती का। यह है इमाम का बेटा, यह है मारिफत मकाम इमामत। लेकिन अब्दुल्ला अफ्ता बचपन से इसी तरह से था। लिहा एक दिन जब यह सवाल किया आपने बाबा से कि आप मुझसे ज्यादा मूसा से क्यों मोहब्बत करते, बड़ा खूबसूरत जवाब है मारिफत मकाम इमामत के लिए। फरमाया अंत इब्नी व इन्नहु मिन नफ्सी, तुम्हारा ताल्लुक जाफर सादिक के जिस्म से है, तू मेरा बेटा है, और मूसा का ताल्लुक मेरी रूह से है जो इमाम है। ये फर्क है।
دو بھائیوں میں کہ ایک امام بنتا ہے اور ایک امام نہیں بنتا، دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جو امام ہے اس کا تعلق روح امام سے ہے، وہ بیٹا ہے اس کا تعلق جسم امام سے ہے۔ کہا تم میں اور موسیٰ میں یہ فرق ہے کہ موسیٰ میری روح ہے، تو میرا بیٹا ہے، تمہارا تعلق میرے جسم سے ہے، لہٰذا خاص افراد کو مسلسل امام متوجہ کرتے رہے۔ ایک صحابی ملنے کے لیے آتا ہے، یعقوب سراج آیا، دیکھا کہ حضرت گہوارے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بڑی دیر تک راز و نیاز کرتے رہے۔ اس کے بعد تشریف فرما ہوئے، جب حضرت پہ سلام کیا یعقوب سراج نے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مولا پہ گہوارے میں سلام کرو۔ یعقوب سراج نے جا کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گہوارے کے پاس کھڑے ہو کر کے جب سلام عرض کیا، حضرت نے جواب دے کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کل تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، قد سمیتہا باسم یبغضہ اللہ، تم نے اس بیٹی کا جو نام رکھا ہے خدا کو یہ نام بہت ناپسند ہے، جاؤ اس بیٹی کے نام کو تبدیل کرو۔ اور جس نام کو معصومین نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ماننے والا رکھے، اپنے بچوں کا وہ نام رکھ ہی نہیں سکتے ہیں معصوم۔ کچھ نام ہے جن کے خدا نفرت کرتا ہے، جن کو ناپسند کرتا ہے، فرمایا اسے تبدیل کرو۔ عیسیٰ شلقان آتا ہے، یہ صحابی امام صادق علیہ السلام کا آتا ہے، اس کے دل میں ہے حضرت سے ایک سوال کرنا۔ ابو الخطاب، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص منحرف ہوا اور غلو کی بنیاد رکھی اس نے، ابو الخطاب نے۔ جس وقت ٹھیک تھا، واضح ہے یہ روایات کیا کرتا تھا امام پاک سے، اب منحرف ہو گئے۔ عیسیٰ شلقان کہتا ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس ذکر مقدس کے صدقے قیصر بھائی کو خداوند عظیم شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، یہ مسلسل خادم رہے اور مجالس کی زینت تھی، اور ان کے دم سے یہ مجالس جاری و ساری رہی۔ اب یہ مریض ہیں، انشاءاللہ خداوند عظیم صدقہ معصوم کا آپ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ عیسیٰ شلقان آتا ہے حضرت کے پاس، کہتا ہے میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں حضرت سے ابو الخطاب کے بارے میں سوال کروں، کیونکہ پہلے تم ٹھیک تھا، اب اس کے بارے میں لعنت جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو میں نے آ کر کے جب حضرت کو سلام کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سوال کرنا ہے وہ گہوارے میں میرے بعد جو تمہاری حجت ہے وہ موجود ہے، اس سے سوال کرو۔ عیسیٰ شلقان کہتا ہے کہ میں آیا اور گہوارے میں تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، گہوارے میں نہیں بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرما تھے، کوئی 3-4 سال کی عمر ہے، تشریف فرما تھے۔ میں نے جا کے سلام کیا اور حضرت نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ شلقان، خداوند عظیم نے عہد لیا ہے تمام مخلوقات سے، تمام انبیاء سے عہد لیا ہے، پاک پیغمبر کی نبوت کا اور آل پیغمبر کی وصایت کا۔ جو اپنے عہد پہ باقی رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کو ایمان عاریتاً ادھار دیا گیا ہے، ایمان ان کے دلوں سے سلب ہو جاتا ہے۔ یہ ابو الخطاب بھی ان میں سے ہے جس کے دل میں ایمان جب تک تھا وہ عاریہ تھا، وہ سلب کر لیا گیا ایمان اس کے دل سے۔ کہتا میں حیران ہوا، جو بات ابھی میرے دل میں تھی اور زبان پر نہیں تھی، میں نے آ کر کے حضرت کو عرض کی، امام صادق علیہ السلام کو۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ حجت خدا اس طرح سے ہے، جب بھی تمہیں کوئی بھی سوال کرنا ہو آؤ اور میرے اس بیٹے سے سوال کر لینا۔ اس طرح سے معرفت کرواتے رہے۔ پھر بھی یہ تو خاص افراد تھے جن کو آپ نے بتایا، لہٰذا ایک بڑی تعداد مؤمنین کی جنہیں پتہ نہیں تھا چھٹے امام کے بعد حجت الہی کون ہے۔ ہشام ابن سالم بیان کرتا ہے کہ میں اور مومن طاق، اس حد تک یہ دونوں بڑے خاص صحابی تھے، ہشام ابن سالم اور مومن طاق، ہم مدینہ آتے ہیں، چونکہ عبداللہ افتہ بڑا بیٹا تھا، آپ سے اس نے اعلان کر دیا امامت کا کہ میں امام ہوں اپنے بابا کے بعد۔ اب بہت سے لوگ عبداللہ افتہ کی طرف، اس کے گھر میں ایک جم گھٹا لوگ ہر وقت بیٹھے ہیں، وہ کرسی پہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں دونوں کہ ہم بھی داخل ہوئے کہ دیکھیں امام کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دو، چونکہ یہ خاص اصحاب تھے امام صادق علیہ السلام، ممکن ہے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کے اوپر حق روشن ہو سکے، لہٰذا آئے۔ کہتے ہم نے عبداللہ افتہ سے سوال کیا، ہم نے کہا کہ ہم تیرے بابا سے بھی سوال کیا کرتے تھے تاکہ ثابت ہو سکے کہ وہ امام حق ہے، تم سے بھی ہم سوال کرتے۔ اس نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔
انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ چاندی میں کتنا نصاب ہے اور کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر 200 دینار چاندی ہو تو کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس نے کہا 5 دینار. یہ درست. 200 دینار چاندی ہو، 200 درہم چاندی ہو تو اس سے 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس 100 درہم چاندی ہو تو پھر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ 100 درہم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. تو پہلا نصاب ہی 200 درہم ہے، اس سے کم پہ زکوٰۃ واجب نہیں. انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس 100 درہم ہو تو پھر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس نے کہا اس پہ 2.5 درہم زکوٰۃ واجب ہے. کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے جسے زکوٰۃ کے پہلے مسئلے کا پتہ نہیں. باہر نکلے، ایک دوسرے سے کہہ رہے کہاں جائیں؟ الی المرجئہ، الی القدریہ، الی المجسمہ. کس کی طرف جائیں؟ الی المعتزلہ، الی الزیدیہ. زیدی بن جائیں، مرجئہ بن جائیں، معتزلہ بن جائیں، مجسمہ بن جائیں. کس کی طرف جائیں؟ کہتے ہیں اس اسنا میں ایک بوڑھا آدمی ہمارے پاس آیا، کہا آؤ بلایا جا رہا. ہشام کہتا ہے میں آگے بڑھا. مومن طاق کو کہا تم سائڈ پہ چلے جاؤ، ممکن ہے حکومت کا اس حد تک سختی تھی. مدینہ میں حکومت کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے کہ کون ہے امام حق تاکہ پتہ چل سکے. ابتدائی مرحلے میں قبل اس کے کہ لوگوں میں معروف ہو ان کو شہید کر دیا جائے. اس حد تک سختی کی گئی تھی. منصور، چونکہ منصور کی حکومت تھی، جاسوس مسلسل پتہ کر. یہی وجہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی وصیت میں 5 افراد کا نام لکھا تھا. جب پوچھا نا منصور نے حاکم مدینہ سے کہ جس کے نام اپنی وصیت چھوڑی ہے چھٹے امام نے اسے قتل کر دو، اس نے جواب میں کہا کہ میرا نام بھی ہے تیرا نام بھی ہے، 2 بیٹوں کا ہے اور اپنی بیوی ام احمد کا بھی ہے، اب بتاؤ کس کو قتل کروں؟ اس نے کہا رہنے دو. اس حد تک حالات کنٹرول میں تھے حکومت کے. اور امامت کو قبل اس کے معروف ہو لوگوں میں مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے. لہٰذا ہشام نے کہا کہ تم چلے جاؤ، اگر مارا جاؤں تو میں اکیلا تو مارا جاؤں، تم تو بچ جاؤ. بوڑھا لے گیا، حضرت کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت نے دیکھ کر کے ہشام کو کہا ہشام لا الی القدریہ ولا الی المعتزلہ ولا الی الزیدیہ بل الیہ الیہ. کہیں اور نہ جانا امام حق، میں موسیٰ بن جعفر ہوں، میرے پاس آؤ. امام اس طرح سے کہ دل کی بات وہاں پر سوچی. امام کو معلوم ہونا چاہیے تب تو امام بن سکتا ہے. آپ نے ایک شخص آتا ہے آپ سے خراسان کا، ابو بصیر بیٹھا ہوا، خراسان کا شخص آ کر کے آپ سے عربی میں گفتگو کرتا ہے. آپ نے اسے فارسی میں جواب دیا. اس نے کہا یبن رسول اللہ میں تو فارسی اس لیے نہیں بولا لعلک لا تحسن، میں سمجھا کہ آپ کو فارسی نہیں آتی ہوگی اس لیے میں آپ سے عربی میں بولا. آپ تو اتنی فصیح فارسی بول رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے تیری زبان نہ آتی ہو فما فضلی علیک، پھر یہ بتاؤ مجھے تم پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ میں تمہارے امام بن جاؤں اگر مجھے تیری زبان نہ آتی. اور ابو بصیر سے کہا ابو بصیر میں تمہیں ابھی علامت عطا کروں گا. جب یہ ابو بصیر نے سوال کیا کہ بما یعرف الامام، امام کی معرفت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا ابھی ثابت ہو جائے گا. امام ہر زبان سمجھتا ہو، پرندہ، حیوان، جو بھی اس کائنات میں بولنے والی چیز ہے امام اس کی زبان کو سمجھتا ہے. حضرت سلیمان نے کیا کہا ہے قرآن کریم میں، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، خداوند عظیم نے ہمیں پرندوں کی بولی عطا کی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، خدا نے ہمیں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. خوب جس کو حجت بناتا ہے اس کو اس طرح کے علم عطا کرتا ہے. فرمایا خدا نے مجھے حجت بنایا ہے تو میں اس کائنات میں جتنا بھی بولا جاتا ہے، جو بھی بولتا ہے میں اس کی زبان کو سمجھتا ہوں. امام وہ ہے جو ہر زبان کو جانتا ہو، جو کل کی خبر دے سکے کل کیا ہونے والا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے. ورنہ اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، فما فضلی علیک، مجھے تم پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ میں تمہارا امام بن جاؤں. لہذا لوگ آ رہے ہیں تاکہ حقانیت ثابت ہو سکے. نیشاپور سے ایک وفد کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ پتہ کرو امام صادق علیہ السلام کے بعد کون ہمارا امام. علی بن محمد نیشاپوری. لوگوں نے بہت مالیات جمع کیے، بہت ائمہ کی طرف مال بہت آتا تھا، اور آپ جو اتنا خرچ کرتے تھے اسی خاطر خرچ کرتے تھے چونکہ حکومت کو، خلیفوں کو شکایتیں لگائی جائیں گی جاتی تھی کہ یہ مال جمع کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف خروج کر رہے ہیں. آپ جو بھی آتا تھا مال عطا کر دیتے تھے، مستحقوں میں تقسیم کر دیتے تھے. لہٰذا نیشاپور سے کثرت سے مال اونٹوں پہ لدا ہوا لوگ بھیج رہے ہیں، اپنے جتنا بھی مال بنتا ہے وہ امام کی خدمت میں بھیج رہے ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے 70 سوال دیے، 2 کاغذ
اس دور میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کاغذ کے اوپر سوال لکھا جاتا تھا، نیچے جگہ خالی چھوڑی جاتی تھی کہ جواب اسی کاغذ کے نیچے لکھوانا ہے اور امام کی مہر لگوانی ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ دو کاغذ تسمے میں بند کر کے 70 اوپر مہر لگا دی گئی، 70 کاغذ اس طرح سے سوالات لکھ کر کے مہر لگا دی گئی۔ علی ابن محمد نیشاپوری کو کہا گیا کہ لے جاؤ مدینہ میں، ان مہروں کو کھولے بغیر جو شخص تمہیں ان کے جواب دے یہ سارے مال اس کے حوالے کرنا، وہی حجت الہی۔ اب جب چلنے لگا تو ایک بڑھیا نیشاپور کی شتیتا وہ آتی ہے اور اس نے ایک درہم اور ایک چھوٹا سا کپڑا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری طرف سے مال ہے جو حق ہے امام کا میرے اموال میں، یہ امام کو دینا۔ اب ادھر 50 ہزار درہم لوگوں نے دیے ہوئے تھے، یہ بیچ میں ایک درہم اور ایک ٹکڑا کپڑے کا جو اس نے خود بنایا تھا۔ اس نے کہا میرے مال میں اتنا ہی حق امام تھا، لیکن حق تو حق ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، یہ آیت پڑھی اس نے کہا خدا حیا نہیں کرتا حق سے، حق تھوڑا بھی ہو تو حق ہے، وہ دینا تو ہے امام کا۔ لہٰذا یہ بھی اس نے رکھ لیے، درہم کو ایک اور بستے میں رکھا، کپڑے کو کسی اور کے بستے میں رکھا۔ اس طرح سے یہ سارے اموال لے کر کے آیا، پہلے اس کے پاس لے گئے عبداللہ افتح کے پاس کہ یہ حجت الہی ہے۔ اس نے کہا عبداللہ افتح کو کہ مجھے یہ کہا ہے کہ جو جواب دے گا ان کاغذوں کو کھولے بغیر یہ مال اس کے حوالے کرنا، تم یہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہم غیب نہیں جانتے ہیں، لوگ ایسے ہی ہماری طرف معروف کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ باہر نکلا، اسے پتا چل گیا۔ غلام آیا، اس نے کہا، لے گیا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کل میں نے تمہارے ان سوالوں کے جواب لکھ دیے تھے، تم ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، میں نے سوالوں کے جواب لکھ دیے تھے۔ 4 مہروں کو کھولو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ 4 مہروں کو کھولا، دیکھا کہ جواب لکھے ہوئے، بند کر دیا، اموال حضرت کے حوالے کیے۔ حضرت نے فرمایا شتیتا کا جو مال ہے نا وہ نکالو، فلاں بستہ میں اس کا درہم ہے، فلاں بستہ میں اس کا کپڑا ہے، وہ نکالو۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، خدا حق سے حیا نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ حجت الہی ہے۔ شتیتا کا لے لیا، کہا باقی سب واپس لے جاؤ، ان میں سے کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ وجہ بھی بیان کرتی کہ تم جب نکلے ہو نا نیشاپور سے، یہ جنہوں نے اموال بھیجے سب کے سب عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو چکے، لہٰذا میں ان کا مال قبول نہیں کروں گا۔ صرف شتیتا کا قبول کیا اور پھر ارشاد فرمایا میری طرف سے یہ 40 درہم شتیتا کے لیے لے جاؤ، اور یہ کپڑا ہے شتیتا کے کفن کا جو میری بہن نے، چھٹے امام کی بیٹی نے، اس بستی کی روئی سے تیار کیا ہے جو ہماری ماں زہرا کے نام پہ تھی۔ میرے لیے میری بہن نے یہ کفن تیار کیا ہے، یہ شتیتا کو دینا، یہ 40 درہم بھی اسے دینا۔ تم جس دن نیشاپور میں داخل ہوگے ٹھیک 19 دن کے بعد شتیتا کی وفات ہوگی۔ ان 40 میں سے 16 خرچ کرے گی، 24 درہم اس کے کفن دفن میں کام آئیں گے، اور کہنا کہ میں اس کے جنازے کے لیے خود آؤں گا نیشاپور۔ اور ویسے ہی ہوا، واپس جا کر دیکھا وہ سب کے سب جنہوں نے اموال دیے تھے سب عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو چکے تھے۔ اموال کو واپس کر دیا گیا۔ شتیتا کو جا کر کے خوشخبری سنائی کہ امام نے صرف تیرا مال قبول کیا۔ یہ ہے خلوص، قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا، کم اور زیادہ کو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ کے دل میں خلوص پایا جاتا ہے آپ کے امام کی خدمت میں تو پھر فرق نہیں پڑتا، آپ جتنے بھی غریب ہوں آپ پر توجہ کی جائے گی۔ یہ یقین رکھے کہ امام توجہ فرماتے ہیں جب آپ امام کو سلام کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ سلام کرنا چاہے کوٹھے کی چھت پہ چلا جائے، میری طرف توجہ کر کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں جواب دوں گا اسے۔ ہم توجہ کرتے ہیں، امام جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کتنے چاہنے والے ہیں، کہاں کہاں پہ موجود ہیں، کس وقت کیا خطاب کر رہے ہیں امام جانتے ہیں۔
علی ابن یقطین عالم آپ کے اصحاب میں سے، یہ وہ عظیم انسان ہے جس کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم وزارت کو قبول کرو۔ بنو عباس کی وزارت معمولی بات نہیں تھی، اتنا بڑا ملک تھا کہ ہارون کہا کرتا تھا بادلوں کو جب گزرتے تھے کہ تم جہاں پہ بھی چلے جاؤ گے، جانا تو تمہیں ہارون کی حکومت نہیں ہے، اتنی وسیع حکومت۔ علی ابن یقطین اس کا وزیر اعظم، کئی مرتبہ حضرت سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ اجازت دے میں چھوڑوں، ان ظالموں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا علی ابن یقطین تمہارا وہاں پہ ہونا میرے شیعہ کے لیے فائدہ مند ہے، تم میرے کسی ایک شیعہ کے کام آ جانا یہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، وہاں رہنے کا کفارہ بن جائے گا، میرے کسی ایک شیعہ کا کام آ جانا۔ اتنا بزرگوار ہے علی ابن یقطین کہ مولا مینا میں ایک صحابی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں مسلسل میری اگر توجہ رہی ہے تو علی ابن یقطین کی طرف رہی ہے، مسلسل اس کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ علی ابن یقطین اتنا بزرگوار صحابی ہے آپ کا۔ ایک دن ابراہیم جمال کوفہ کا رہنے والا علی ابن یقطین، چونکہ حضرت نے علی ابن یقطین سے ایک بات کہی تھی، علی ابن یقطین تم مجھے ایک ضمانت دو میں تمہیں 3 ضمانتیں دوں گا، تم مجھے ضمانت دو جب بھی میرا چاہنے والا تیرے پاس آئے گا تم اس کا اکرام کرو گے، پوری کرو گے، میں تمہیں 3 ضمانتیں دیتا ہوں۔ پہلی ضمانت یہ ہے کہ کبھی فقیر نہیں ہوگے، دوسری ضمانت یہ ہے کہ تلوار سے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تیسری ضمانت یہ ہے کہ کبھی زندان میں نہیں جاؤ گے۔ یہ 3 ضمانتیں امام دے رہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ خدا انشاءاللہ ایسا کر دے، دعا بھی کرتے ہیں امام، لیکن خداوند عظیم نے اس ہستی کو اپنی مرضی کا مظہر قرار دیا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، لہذا وہ ضمانت دے سکتے ہیں، اور ضمانت دی اور اس کا یہ اثر ہے کہ علی ابن یقطین پہ یہ تینوں شرطیں پوری ہیں، باوجود اس کے کہ اتنی شکایتیں لگائی گئیں علی ابن یقطین، مسلسل ان کو خلفاء کو عباسیوں کو شکایت لگائی جاتی رہی کہ یہ تو امام کو مانتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے علی ابن یقطین اس طرح سے امام کی زیارت کو بھی آتا ہے، امام کو اموال بھی بھیجتا ہے، لیکن خداوند عظیم نے یہ بندوبست کیا تھا کہ علی ابن یقطین کبھی بھی ان کی نظروں میں نہ آ سکے۔ شکایت لگانے والوں نے اس حد تک یقین سے کہا کہ تم پتہ کرنا چاہتے ہو کہ علی ابن یقطین شیعہ ہے، ماننے والا ہے امام کا، تو اس کے وضو کو دیکھ لو، یہ تو وضو کرتا ہے اپنے طریقہ سے۔ علی ابن یقطین راہ اندر آ کے کمرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اندر وضو کرتے تھے، اندر نماز پڑھا کرتے تھے اپنے طریقہ کے مطابق۔ یک مرتبہ خط لکھا گیا، لوگوں نے اختلاف کیا کہ وضو کیسے کرنا ہے، یعنی پاؤں کے مسح کے حوالے سے اختلاف تھا، اصحاب حضرت کے بارے اختلاف کر رہے ہیں کہ پاؤں کا مسح اوپر سے کرنا ہے یا نیچے سے اوپر کرنا ہے۔ علی ابن یقطین نے حضرت کو خط لکھا کہ مولا یہ اصحاب اختلاف کر رہے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ حضرت کی طرف سے جواب آتا ہے علی ابن یقطین وضو ایسے کرنا ہے، یہ جو برادران کا وضو ہے، اس طرح سے چہرہ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، کانوں کے آگے پیچھے سے کرنا ہے، گلے کا مسح کرنا ہے، پاؤں کو اس کے بعد دھونا ہے۔ علی ابن یقطین نے جب یہ خط پڑھا حیران رہ گیا، ایمان کتنا ہونا چاہیے امام پر، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس نے کہا مولا نے حکم دیا ہے، مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا یہ وضو کرنا شروع کر دیا۔ ادھر جب کہا گیا نا ہارون کو کہ یہ شیعہ ہے اس کے وضو کو دیکھ لو، اس نے چھپ کر کے دیکھنا شروع کیا، اور جب دیکھا نا اس کو وضو کرتے ہوئے اسی طریقہ کے مطابق جیسے وہ خود کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو روک نہ سکا، دوڑ کر آیا اور گلے لگا لیا، کہا تیرے بارے میں شکایتیں لگائی گئی تھی، آج کے بعد کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا تیرے خلاف کسی شکایت کا۔ یہ موقع گزر گیا، حضرت کی طرف سے خط علی ابن یقطین اب اسی طرح وضو کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، امام حفاظت فرما رہے ہیں مسلسل۔ علی ابن یقطین حج پہ آیا، حج سے واپسی پہ حضرت کی زیارت کے لیے مدینہ دروازے پہ گیا، کھٹکھٹایا، خادم باہر نکلا، کہا حضرت کیا عرض کریں؟ علی ابن یقطین نے اندر سے جواب آیا کہ علی ابن یقطین کو کہو کہ اجازت نہیں ہے ملنے کی۔
کھڑا ہو گیا، کیا کروں؟ حضرت کیوں رد کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا صحابی کیوں رد کر رہے ہیں؟ کھڑا ہو گیا، کہا جب حضرت خود تشریف لائیں گے باہر تو پوچھوں گا کیا تقصیر۔ بڑی دیر کے بعد حضرت خود تشریف لائے باہر، کہا یا ابن رسول اللہ کیا تقصیر ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم جمال تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اس کا اکرام نہیں کیا، میرے ایک چاہنے والے کا تم نے اکرام نہیں کیا۔ کہا یا ابن رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ معاف کرے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ وہ کوفہ میں ہے، یہاں میں مدینہ میں ہوں۔ فرمایا میں بندوبست کروں گا، تم جاؤ اس سے معافی مانگو، عشاء کی نماز پڑھ کے بقی چلے جانا، وہاں پہ سواری تیار ملے گی، اکیلے جانا۔ آیا عشاء کی نماز کے بعد، وزیر اعظم ہے اتنی بڑی مملکت کا، آیا عشاء کی نماز کے بعد، سواری تیار تھی، بیٹھا ایک لحظے میں کوفہ پہنچا۔ دروازہ ابراہیم جمال پہ پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا نا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا علی ابن یقطین۔ وہ حیران رہ گئے، اس نے کہا وزیر اعظم کا میرے دروازے پہ کیا کام ہے؟ کہا کہ مولا نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، تم معاف کرو مجھے۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا آپ کو۔ کہا ایسے نہیں، میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، تم جوتے سمیت اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھو، تاکہ میں اپنے امام کو دکھا سکوں کہ مجھے معاف کر دیا۔ نہیں مان رہا تھا، بڑی مشکل سے قبول کیا، زمین پہ چہرہ رکھا، اس نے جوتا رکھا چہرے کے اوپر۔ علی ابن یقطین کہتا رہا اللہم اشہد، خدایا گواہ رہنا، میں نے معافی طلب کی۔ اب جب واپس آیا اور حضرت کو دکھایا ابن رسول اللہ یہ ہے خاک، میں اس سے معافی مانگ آیا آپ کے چاہنے والے سے، میرے حق، مجھ سے اس کے حق میں گستاخی زیادتی ہوئی، میں نے اس سے معافی مانگی ابن رسول اللہ، یہ خاک شاہد ہے، اس نے معاف کر دیا۔ امام نے فرمایا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کیا، یہ امام جو اس طرح سے کاظم، غصے کو چھوڑ دینے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا، کس طرح سے مصائب میں مبتلا رہا۔ ائمہ طاہرین میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی مصیبتیں بہت زیادہ، ایک سید الشہداء اور ایک بغداد کا یہ قیدی ہارون نے جس دن گرفتار کیا، متعدد بار سب خلفاء یہ گرفتار کرتے رہے، بار بار قیدوں میں ڈالا گیا، بار بار رہائی ہوتی رہی، 14 سال قید میں گزرے، آخری قید میں 4 سال مسلسل زہرا کا بیٹا قید میں رہا۔ ہارون نے جس دن گرفتار کرنا تھا نا، آ کر کے روضہ رسول پہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں موسیٰ کاظم کو گرفتار کر رہا ہوں۔ 2 سواریاں بنائی گئی، ایک کوفہ بھیجی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، اور دوسری میں بصرہ، آپ کو بصرہ بھیجا گیا۔ عجیب ہے، جس دن آپ کو گرفتار کیا گیا نا، مدینہ کی بڑی عجیب حالت تھی، لوگ گلیوں میں آ کر کے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ پھر کبھی ایک زندان، عیسیٰ بن جعفر کے زندان میں 1 سال بصرہ میں رہے۔ جب عیسیٰ بن جعفر کو کہا نا ہارون نے کہ قتل کر دو، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فضل ابن یحییٰ برمکی کے زندان میں اس نے بہت نرمی کی، آپ کی عبادتوں سے متاثر ہوا۔ اس سے لے کر فضل ابن ربی کے زندان میں، اس کو بھی جب کہا گیا قتل کرو وہ بھی آمادہ نہ ہوا، تو امام کو ایک یہودی کے زندان میں، سندھی ابن شاہق کے زندان میں ڈالا گیا۔ اس یہودی نے بہت سختیاں کی ہے حضرت کے اوپر، حضرت کے زندان کی یہ حالت تھی۔ آپ زیارت میں یہ لفظ ہے السلام علی المعز فی خارج السجون، میرا سلام ہو اس امام پر
جس کو زندان کی گہرائیوں میں بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، بہت سزائیں دی گئی۔ اگلا لفظ ہے فی ظلم المطامیر، زندان کے اندر گڑھا کھودا گیا تھا، اس گڑھا میں حضرت کو رکھا گیا تھا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک تو تاریکی، زندان کی تاریکی، دوسرا ایک گڑھا اتنا تنگ تھا جس میں رکھا گیا تھا، نہ درست لیٹ سکتے تھے، نہ پوری طرح کھڑے ہو سکتے تھے۔ مسلسل 4 سال اس حالت میں آپ نے زندان میں گزارے، اور اس زندان کے اندر آپ کو زنجیریں باندھی گئی تھی، گلے میں زنجیر تھی، پاؤں میں پنڈلیوں میں زنجیریں تھی۔ لہذا اس زیارت کے یہ اگلے لفظ ہے ذِالسَّاقِ الْمَرْزُوزِ، میرا سلام ہو اس امام پر کہ زنجیروں کی وجہ سے جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 ہی ہستی ہیں ائمہ میں سے جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہے، ایک سید الشہداء کی سینے کی ہڈیاں ٹوٹی، جب سپاہیوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نا، انہوں نے آ کر کے ابن زیاد کو یہ کہا تھا، ابن زیاد ہم وہ ہیں جس نے حسین کی ہڈیاں توڑی، ہم نے لاش حسین پہ گھوڑے دوڑائے، حسین کی ہڈیاں ہم نے توڑی ہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں ہے کہ ذِالسَّاقِ الْمَرْزُوزِ بِحِلَقِ الْقُیُودِ، کہ امام کی پنڈلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ مرزوز کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ آپ کی پنڈلیوں پہ جو زنجیریں اتنی ظلم سے باندھی گئی تھی کہ آپ کی یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اس پہ بھی یہ ظالم راضی نہ ہوئے۔ مأمون ہارون رشید نے زہر بھیجی، 20 کھجوروں میں زہر ڈالی گئی، اور فضل ابن یحییٰ کو یہ دی گئی کہ جاؤ امام کو ساری کی ساری کھلا کے آنا۔ لائی گئی کھجوریں، امام کو پیش کی گئی کہ ہارون نے آپ کے لیے خصوصی طور پر بھیجی ہیں، اسے کھا لیجئے۔ آپ نے جب 10 دانے کھا لیے نا تو اس نے کہا کہ اور کھائیے، ہارون نے کہا تھا کہ سب کھائیں گے، فرمایا تمہارا مقصد پورا ہو گیا جو مقصد تم چاہتے تھے، یہ زہر جس میں امام پہ اثر کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جس ہستی کے 18 بیٹے ہوں اور 19 بیٹیوں ہوں، میں قربان جاؤں جس وقت آخری وقت تھا وہ اکیلا اس زندان میں، جس کے اوپر زنجیریں بھی بندھی ہوئی تھی، زندان کی تاریکیوں میں موجود تھا، بیٹوں میں سے صرف آیا اعجاز امامت سے تو 8ویں امام آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ سعید ابن مسیب بیان کرتا ہے کہ جب 3 دن پہلے جب زہر ملا اور زہر نے آپ پہ اثر کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ رات کو مجھے بلا کر کے کہا کہ سعید مجھے اپنے بیٹے رضا کی یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ جب گھر سے چلے تھے بیٹے کو کہا تھا بیٹا رضا تم دہلیز میں ہمیشہ سوتے رہنا، جب تک میں قید میں ہوں تم دہلیز میں سوتے رہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جس وقت امام کو زہر ملی، امام اعجاز امامت کے ذریعے سے مدینہ تشریف لائے، اسرار امامت حوالے کیے۔ سعید بیان کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے غائب رہے، اس کے بعد میں نے دیکھا امام تشریف لائے، زنجیریں اسی طرح پہنی گئی اور امام شہادت ہو جاتی ہے انہی زنجیروں کے ساتھ۔ اور جس طرح سے جنازہ بغداد کے قیدی کا اٹھایا گیا، تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں اٹھا ہے، اور جس کے 18 بیٹے ہوں اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، 4 مزدوروں نے جنازہ امام کو اٹھایا، پلے بغداد پہ رکھا، اعلان ہو گیا آؤ لوگوں وہ مظلوم بغداد آج مارا گیا، دنیا سے چلا گیا، جنازے پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ مظلوم پلے بغداد پہ پڑا رہا۔ جب سلمان ابن جعفر کی نظر پڑی، اس نے کہا بزرگ بنی ہاشم کا جنازہ ہے، آؤ سارے اٹھاؤ۔ جنازہ اٹھایا گیا، امام کو کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا ابن رسول اللہ آپ بڑی مظلومیت سے بے وطن ہو کر دنیا سے گئے، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کو غسل دینے والے بھی آ گئے، کفن دینے والے بھی آ گئے، جنازہ اٹھانے والے بھی آ گئے۔ ابن رسول اللہ آپ کا جد کربلا میں اور مظلوم کی بہن بھی موجود تھی، بیٹا بھی موجود تھا، نہ کسی نے غسل دیا نہ کسی نے کفن دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ اللہ صدقہ محمد وآل